السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل بات ہے کچھ خاص۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن سے آپ کو پتہ چلتا رہے۔ جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تشریف لے آئے تو آپ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ بس گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی اس لشکر میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نوجوان نے عرب سے آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا، تم کوفے کے فلاں اس محلے میں جاؤ اور فلاں مکان میں ایک آدمی اور ایک عورت آپس میں لڑ رہے ہیں، وہاں جا کر میرے نام سے ان کو بلانا۔ وہ آدمی وہاں مکان پر پہنچا اور اس عورت اور مرد کو مولا علی کے نام سے بلانے لگا تو وہ آدمی اور عورت فوراً اٹھ کر مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کیا، حضور یہ میری بیوی ہے اور کل اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے۔ جب رات کو آپس میں ملنے کا وقت آیا تو اس نے مجھ سے نفرت کی اور مجھے بھی اس بات پر نفرت ہو گئی۔ اس طرح ہم ایک دوسرے سے رات بھر لڑتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ یہ سن کر مولا علی نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بات ہے، اس لیے رات بھر تم دونوں لڑتے رہے؟ اب میں ایک علیحدہ بات بتاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ نوجوان کون ہے جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اس عورت نے عرض کیا، حضور قطعاً پتہ نہیں، آپ ہی فرما دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھ پر میں ایک بات ظاہر کرتا ہوں، اگر وہ سچ ہے تو انکار نہ کرنا، اسی میں تیری بھلائی ہے اور اس کو برا بھی محسوس نہ کرنا۔ اس عورت نے اقرار کیا کہ حضور جھوٹ نہیں کہوں گی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو فلاں آدمی کی بیٹی ہے؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں کا یہ نام تھا؟ وہ عرض کرنے لگی، جی ہاں۔ کیا تمہارا ایک شخص کے ساتھ یارانہ نہ تھا اور تم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت نہ تھی؟ اس عورت نے کہا، حضور درست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا باپ اس سے تیرا نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے کہا، حضور صحیح ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تیرے باپ نے اس لڑکے کو اپنے پڑوس سے بھی نکال دیا تھا؟ اس عورت نے کہا، جی بالکل صحیح ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تجھے وہ رات یاد نہیں جب تو حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی اور وہ تیرا انتظار کر رہا تھا؟ پھر تم دونوں نے صحبت اختیار کر لی اور تو حاملہ ہو گئی۔ پھر تو نے اپنے حمل میں جو تھا اسے چھپایا اور تیری ماں کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا، تو نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ پھر تو نے اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہیں رکھ کر واپس آنے لگی اور تو نے دیکھا ایک کتا اس بچے کو سونگھ رہا تھا۔ پھر تجھے خیال آیا کہ وہ اس بچے کو کھا جائے گا تو نے ایک پتھر اٹھا کر کتے کی طرف مارا، لیکن وہ پتھر اپنے بچے کو ہی لگ گیا اور تیرا بچہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تو اور تیری ماں واپس آئے اور اس بچے کو مرہم پٹی کر کے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر تجھے کیا معلوم کہ اس بچے کا کیا ہوا؟ باب المدینہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ راز کی بات سن کر وہ عورت سخت حیران ہو گئی۔ ایک طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اور دوسری طرف اس کو اس وقت کا دھیان۔ عورت نے عرض کیا، حضور جیسا آپ نے فرمایا بالکل درست ہے، حضور بالکل ایسا ہی ہوا ہے، اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا سن لو، پھر جب صبح ہوئی تو فلاں قوم کے لوگ اس جگہ سے گزرے
تو انہوں نے کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کو دیکھا اور اس کو اٹھا کر لے گئے اور پھر اس کی پرورش کی اور وہ جوان ہو گیا اور ان کے ساتھ کوفہ آیا اور پھر تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ یہ تیرا وہی لڑکا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا اپنے سر سے کپڑا ہٹا، تو اس نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا تو زخم کا نشان موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کا شکر کرو کہ تم ایک دوسرے سے کسی بہانے قریب نہ ہوئے، تم دونوں ماں اور بیٹا ہو، یہ تمہارا بیٹا ہے اور اللہ نے اس کام سے جو کہ حرام تھا اس کو بچا لیا، اپنے بیٹے کو لے جاؤ اور تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ جو شہر یار شہر امانت ہے وہ علی، جس کا ہر ایک نقش سلامت ہے وہ علی، جو صدیق مصطفیٰ کی علامت ہے وہ علی، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی۔ اللہ اللہ، مولا علی کی شان کتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے، اسی لیے ان کو علم کا دروازہ کہتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔